امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، اب میں یہ تھوڑی سی بات کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، یہ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ رب میرا مجھ سے راضی ہو جائے، ہمارے کی خواہش ہے نا، کیسے پتہ چلے گا کہ رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو، ان کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو دیکھے، اگر وہ راضی ہیں سمجھ لے رب بھی راضی ہے، اگر وہ ناراض ہیں سمجھ لے رب بھی ناراض ہے۔ یہ عمدہ اپنا تربیت کس نے فرمائی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کتنی خوبصورت! یہ تو وہ دور تھا کہ جس دور میں بیٹے ماں کو مارکیٹ میں لے کر جاتے، فروخت کرتے، جو پیسے ہوتے آپس میں تقسیم کر لیتے، ماں اتنے کی بکی ہے، یہ آدھے آدھے پیسے ہمارے ہو گئے۔ ایسے دور میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی والہانہ تربیت کی، فرمایا اگر تم چاہتے ہو رب راضی ہے یا ناراض اور اس کی ججمنٹ کرنا چاہتے ہو، دنیا میں جاننا چاہتے ہو، والدین کو دیکھو، راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے، ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے۔ تو پتہ چلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے اندر، اپنی امت کے تمام افراد کی یہ تربیت کی ہے۔ تمہارے والدین کا مقام تمہارے لیے یہ حیثیت رکھتا ہے، ان کی راضی ہونے میں اور ان کے ناراض ہونے میں اللہ کا راضی ہونا اور ناراض ہونا ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں جا کے رب کو تلاش کر رہے ہیں، کہاں بھٹک رہے ہو؟ دو پیر، دو بزرگ اللہ نے ہر گھر میں رکھے ہیں، جن کے والدین سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی دے، اور وہ اولاد، وہ نوجوان بچے بہت مقدروں والے ہیں جن کو والدین ملے اور وہ بڑھاپے میں ان کی خدمت کریں اور جنت حاصل کریں۔ اور اللہ نے، پیارے حبیب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت تربیت فرمایا، جنت جو ہے اولاد کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ اس نبی کا فرمان ہے جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اور جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر۔ وہ جنت جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، وسیع و عریض ہے، اس جنت کو کھینچ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ فرمایا تمہاری جنت یہاں پر ہے، تم ان کو راضی کرو، ان کی خدمت کرو، تب جا کر تمہیں جنت ملے گی۔ حدیث پاک مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، سرکار نے اپنی امت سے زیادتی نہیں کی، بھی کوئی اضافی بوجھ ڈال دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی تربیت بڑی خوبصورت کی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا کہ جو شخص، جو اولاد اپنے والدین کی محبت کے ساتھ زیارت کرے، ایک مرتبہ دیکھنے میں اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں اور جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے، اس نبی کا یہ فرمان ہے بھائی، جو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ والدین کے چہرے کی زیارت کرے، اللہ مقبول حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ میں یہاں پر مسئلہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ بندہ لاکھوں روپے خرچ کرے، گھر سے بے گھر، وطن سے بے وطن ہوا، اتنے دن لگے، سارے لوازمات کرنے کے بعد واپس آ گیا، پاکستان میں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے اللہ نے میرا حج قبول کر لیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ذات ہے، قبول کرے کر لے، نہ کرے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں بھائی۔ لیکن جو سعادت مند بیٹا، جو سعادت مند بیٹی محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، میرے آقا نے قبولیت کی مہر لگا دی۔ فرمایا اللہ صرف حج کا ثواب نہیں، مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا پیسہ دائیں بائیں خرچ کرتے ہو، والدین پہ بھی کرو نا۔ یہ تو والدین وہ ہیں جتنا دوستوں پہ خرچ کرتے ہو اس کا 10واں حصہ والدین پہ خرچ کرو، یہ تو تب بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اتنی سادگی ہوتی ہے والدین کی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بڑی قابل غور ہے، زیارت کریں مقبول حج کا ثواب، یہ تو زیارت کا ثواب ہے،
اگر کوئی اپنے والدین کی خدمت کرے تو پھر کتنا اونچا مقام ہوگا. جن والدین کی زیارت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ثواب رکھا ہے، ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے پھر کتنا ثواب رکھا ہوگا. تو بھی ان لمحات کو غنیمت جانو، وقت نکال کے والدین کی خدمت کیا کرو. میں نا بچوں کو سمجھا رہا تھا، بیٹا جب گھر جاتے ہو نا ہمارے ہاتھ کو چومتے ہو کیوں؟ کہتے استاد ہو. میں نے کہا استاد کون ہوتا ہے؟ کہتے جی استاد روحانی باپ ہوتا ہے. میں نے کہا میں روحانی باپ ہوں اس لیے تو میرے ہاتھوں کو چوم رہا ہے، جو تیرا حقیقی باپ ہے. باپ جو ہوتا ہے والد، یہ جنت کا مین گیٹ ہے، مین دروازہ ہے جہاں سے جنت میں گزر کے جانا ہے. ان کے بھی ہاتھ چوما کرو. کہتے جی مجھے تو شرم آتی ہے. میں کہا میرے ہاتھ چومتے تجھے شرم کیوں نہیں آتی بھائی؟ یہ ہمارے بچے، ان کی تربیت ہم نے کرنی ہے نا. میں نے کہا بیٹا جاؤ، جب بھی گھر جایا کرو تو اپنے والد کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرو اور والدہ کے پاؤں کو بوسہ دیا کرو. اللہ اکبر. یہ ادب آج ہم اپنی اولاد کو سکھائیں گے، آج اپنے بچوں کو بتائیں گے. بڑے ہو کر پھر یہ نوبت نہیں آئیں گی کہ یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. جب بھی بات کریں گے یہ اپنے سر کو جھکا کر بات کریں گے. تو یہ چیزیں سکھانے والی ہیں، یہ کس نے سکھانی ہے؟ اللہ اکبر. عمدۃ القاری شرح بخاری میں یہ روایت موجود ہے جو میں اب ذکر کرنے لگا ہوں. ایک شخص میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. کہتا منت ماننی تھی، نظر منت ماننی تھی یہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر ہو گیا تو چومو. کہتا جی کیسے جاؤں، کوئی وسائل کوئی نہیں. فرمایا والدہ زندہ ہے؟ کہتا جی. فرمایا جاؤ اس کے قدموں کو بوسہ دے دو، سمجھ لینا کعبے کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے. آپ کو اندازہ ہوا اس بات کا؟ کعبے کی چوکھٹ، اور کہاں ماں کے پاؤں. میرے آقا علیہ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا جاؤ اپنی والدہ کی پیشانی کو بوسہ دو، سمجھ لینا کعبے کی چوکھٹ کو چوم لیا. نہیں، فرمایا ماں کے قدموں کو بوسہ دے، پھر یہ سمجھنا تو نے کعبے کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اولاد کے لیے کعبے کی چوکھٹ تو گھر میں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انسان کی دنیاوی معاملات کے اندر بھی اگر وہ پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے نا، حدیث مبارکہ سنو. 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، ان کی دعا قبول ہی ہے. نمبر 1 مسافر. مسافر جو ہوتا ہے نا اس سے دعا کروائیں، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. مسافر اسے کہتے ہیں جس پر نماز قصر ہوتی ہے، یعنی 4 رکعتوں والی 2 جس نے پڑھنی ہے، اس کو مسافر کہتے ہیں شرعی اعتبار سے. ٹھیک ہے، وہ جب دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. نمبر 2 مظلوم. جب کوئی ظالم اس پہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ ظالم طاقت میں ہوتا ہے نا، اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو مظلوم تھک ہار کے جب اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیتا ہے تو پھر اس دعا کو رد. نمبر 3 والد. باپ کی دعا اولاد کے حق میں، باپ کی بد دعا اولاد کے حق میں یہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کو بھی رد نہیں کیا جاتا. اب اگر کوئی معاملات بن گئے ہیں، کوئی کاروباری معاملات ہے، کوئی پریشانیاں ہیں، کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، گھر میں جو بزرگ ہے، جو پیر صاحب ہیں، باپ بھی پیر ہوتا ہے بھائی. کہتا ہے لے جی یہ کیسے پیر ہو گیا؟ میں نے کہا اے مسجد تے کدے گیا نہیں. میں کہا مسجد میں نہیں گیا یہ اس کا فعل ہے، تو خدمت کر، تجھے وہی اجر ملے گا جو میرے آقا نے ذکر کیا ہے. تیرے لیے وہی مقام ہے. وہ جاتا نہیں جاتا وہ ایک علیحدہ ہے، تو نے اس کی خدمت کرنی ہے، تو خدمت پا کر جنت ہی پائے گا اللہ کے فضل سے. اللہ اکبر. یہ ہے باپ کا مقام. اور والدہ کا مقام جو میں نے ذکر کیا حدیث مبارکہ سے کہ یہ کعبے کی چوکھٹ اس کو قرار دے دیا گیا. اللہ اکبر. ایک شخص میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہتا جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، اجازت کے لیے حاضر ہوا ہوں.
فرمایا تمہارے بعد تمہاری والدہ کی خدمت کرنے کے لیے پیچھے کوئی ہے؟ کہتا نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا واپس لوٹ جا۔ حالانکہ اس وقت جہاد کے لیے افراد کی بڑی ضرورت تھی، ابتدائی اسلام تھا، مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، اتنی شدید حاجت اور ضرورت کے ہوتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا اگر تمہاری والدہ کی خدمت کرنے والا پیچھے کوئی ہے نہیں، جا واپس لوٹ جا، اللہ تجھے تیری نیت کے مطابق جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ والدہ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مہربان رب کی مہربانیاں ہیں محبوب علیہ السلام کی امت پہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام جو اپنی امت سے اتنا والہانہ پیار کرتے ہیں، ان کی یہ تربیت کی۔ ایک صحابی نوجوان نے سرکار کو شکایت کر دی، کہنے لگا جو میرا والد ہے وہ میرے مال سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہی رہتا ہے، میرا باپ میرے مال سے کچھ نہ کچھ لیتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، آپ اس کو منع کر دیں، میرا مال نہ لیا کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے والد کو بلاؤ۔ جب ان کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کر دی، سرکار علیہ السلام سے دکھ ہوا، بیٹا ہو کے میری شکایت کر دی۔ اب آ رہے ہیں راستے میں سوچ رہے ہیں کیسا بیٹا ہے، جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا ہم نے پتہ نہیں کتنی منتیں مانگی تھی اللہ بیٹا دے، اور جب یہ ہو گیا تو ہم نے اپنا لقمہ بھی منہ سے نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، اور اس کی ایک ایک خواہش کے لیے ہم نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی، اور اس نے میری شکایت کر دی۔ وہ یوں باتیں سوچتا ہوا آ رہا تھا، جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، میرے آقا تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بات فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے وہ سب کچھ ذکر کر جو تو سوچتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا حضور کی بارگاہ میں، جب یہ ہوا نہیں تھا تو ہم نے یہ خواہش کی، جب یہ پیدا ہو گیا ہم نے یہ کچھ کیا۔ وہ یوں باتیں کر رہا تھا، حضور کی بارگاہ میں ذکر کر رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام کی مبارک آنسوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا اس نوجوان بیٹے سے کہا جا، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہی ہے، جا چلا جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے والدین کا مقام بھائی۔ ہم تو حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں ادھار والا بھی، اتنے پیسے لینے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ والدین نے کبھی اولاد سے حساب کیا ہے کہ بھی تو پیدا ہونے سے اب تک اتنا خرچہ ہوا رکھ ادھر؟ وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہیں گے۔ یہ بدقسمتی ہمارے نصیب میں ہے کہ ہم والدین سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ ٹائم ہو گیا ہے، بطور میسج اور پیغام وہ یہی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے جو اپنے اصحاب کی، اپنی امت کی تربیت کی ہے نا، اس کے اندر مین جو والدین ہوتے ہیں ان کا بڑا کردار رکھا ہے۔ اولاد کے والدین پر حقوق، اور اپنا جو والدین ہوتے ہیں ان کے اولاد پر حقوق۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کے حقوق کا خیال کریں، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھا کریں، اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ان کے سامنے ایسی صورت اپنائیں کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع کر دیا۔ جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے پڑھ لیں، وہ مارے۔